رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک رات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ جو اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے کرنا بند کر دیں، جو باتیں کر رہے ہیں اپنی گفتگو کو ختم کر دیں۔ یہ چند لمحات ہیں، میں آپ کو قرآن و حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک بات بھی اللہ اس کے رسول کی سمجھ میں آ گئی، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ میں دیکھوں تم میں کون ہے جو اچھے کام کر کے واپس آتا ہے۔ بہت غور طلب بات ہے، اللہ پہ کوئی ایمان لائے نہ لائے، نبی پاک اپنا نبی مانے نہ مانے، قرآن پاک پر ایمان لائے نہ لائے، موت کو ہر ایک پر ایمان ہے کہ موت آئے گی۔ بت کی پوجا کرنے والا بھی موت کو مانتا ہے، چاند کی پوجا کرنے والا بھی موت کو مانتا ہے، سورج کو رب کہنے والا بھی موت کو مانتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خوش نصیب وہ ہے جو موت کو اس لیے مانتا ہے کہ مر کے مجھے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ حساب و کتاب بہت مشکل ہے۔ نوکر سے سیٹھ حساب و کتاب مانگ لے، نیند اڑ جاتی ہے۔ ادارے کا کوئی کارندہ کسی کے پیچھے حساب و کتاب لینے کے لیے پڑ جائے، کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کو بھی حساب و کتاب لینا ہے، اور اللہ کا حساب و کتاب کیسا ہے؟ میں بہت مختصر بات عرض کروں گا۔ نبی پاک فرماتے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی کی ماں بہن بیٹی کو شہوت سے دیکھا ہوگا، 40 سال تک پہلے جہنم کا عذاب بھگتے گا، اس کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے جس نے بغیر وجہ پہ کسی سے غصہ کیا ہوگا، ہم تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، کبھی گریبان پکڑ لیں گے، کبھی ایسا گھوریں گے جیسے اس کی روح نکالنی ہوتی ہے، طبیعت کے خلاف بات ہو جائے اگلے کے منہ پہ تھپڑ مار دیتے۔ غور سے سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بیجا کسی کو گھورے گا، صرف گھورے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو گھورے گا۔ جب اللہ اس کو گھورے گا اس کا گوشت ایسے پگھلے گا جس طرح گرمی میں موم پگھلتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک فرماتے جس نے کسی غیر محرم کو شہوت سے مس کیا ہوگا، حسین لڑکا، خوبصورت لڑکا، اس کے سالوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ پکڑ کے ملتا رہا، یا کسی کی ماں بہن بیٹی کو ہاتھ لگایا، نبی پاک فرماتے قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے انگاروں سے اس کے جسم کو داغ دیے جائیں گے، یہ روئے گا، اللہ سے فریاد کرے گا یا اللہ یہ عذاب میرے بس کا نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے اے ذلیل انسان، جب تو خوبصورت لڑکوں کو ہاتھ لگا کے لذت لیتا تھا، غیر محرم ماں بہن کو مس کر کے تم شہوت سے لذت لیتا تھا، اللہ اس وقت تجھے دیکھ رہا
سے حیا نہیں کی، آج اللہ کو تجھ پہ رحم نہیں آئے گا۔ قرآن پاک ہے، رب کہتا ہے میں موت دوں گا، مانو نہ مانو یہ بات ایسی حقیقت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، کتنے سال؟ وہ 60 سال، 70 سال، 100 سال، ایک دن مرنا ہے۔ اور جتنی زندگی تو نے گزاری ہے، ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ میں نے قرآن پاک میں بیان کیا یا میرے رسول پاک نے تمہیں بتایا، میں سب سچ کر کے دکھا دوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہاں 5-6 سال کا بچہ اس کو بلا کے اس کے سامنے غلط کام کرو، کوئی گناہ کا کام کرو، اس سے پوچھو یہ اچھا کام ہے برا کام ہے، خدا کی قسم آپ کو بتائے گا انکل یہ تو برا کام ہے۔ 5 سال کے بچے کو پتا ہے یہ برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے۔ ہمیں پتا نہیں ہے، پتا سب کو ہے، گناہ سے بچ نہیں پاتے، نیکی ہوتی نہیں ہے۔ یہ وہ باطن کا مرض ہے، ظاہری مرض ہو جائے تو جان جاتی ہے، یہ باطن کا مرض ہو جائے تو بندے کا ایمان جاتا ہے۔ بے شک نام غلام اللہ کیوں نہ ہو، نام غلام رسول کیوں نہ ہو، اگر ناموں پہ فیصلے ہوتے تو ساری بخشے جاتے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی قسم نبی پاک صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک نے 3 تنکے لیے، ایک تنکا گاڑا، پھر دوسرا تنکا گاڑا، پھر تیسرا تنکا گاڑا، اور رسول پاک صحابہ کرام کو دیکھنے لگے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تمہارا نبی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اور اس کی یا رسول اللہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر کیوں نہیں پوچھتے یہ میں نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ بیچ کا تنکا انسان ہے، یہ اس کے آگے جو تنکا یہ اس کی خواہشات ہیں، اور یہ سب سے پچھڑا تنکا یہ موت ہے۔ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، یہ عیب بھی ہو جائے وہ عیب بھی ہو جائے، دولت کٹی ہو جائے، حرام ہو کہ حرام ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نفس خوش ہونا چاہیے، اللہ راضی ہوتا نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، شیطان کے کہنے پر عمل کرنا ہے۔ خدا کے محبوب روٹھتے تو روٹھ جائے، یہ سودے اچھے نہیں ہیں۔ نبی پاک نے جب فرمایا یہ بیچ کا تنکا انسان ہے، یہ اگلا تنکا ایک انسان کی خواہشات ہے، اور یہ پچھلا تنکا اس کی موت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں پڑتی، اس سے پہلے موت اس کا گلا گھونٹ لیتی ہے۔ اگر آپ نے کسی مرنے والے کو نہیں دیکھا تو ایک بار دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے موت، اگر نہیں دیکھا تو ایک بار اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے گھر چلے جاؤ، جس کے گھر میں کوئی مرا ہو اسے غسل دے دے، مولوی صاحب کو بلا لو، مؤذن صاحب کو بلا لو، مسجد کے خادم کو بلا لو، گھر کا کوئی فرد اس کو غسل ہی نہیں دیتا، نہیں دیتا، ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر کیوں لگتا ہے بھائی؟ مؤذن صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے، آ کے غسل دیتے، سب سے پہلے کیا کرتے جا کے دیکھ لو، سب سے پہلے استنجا کراتے۔ استنجا کیوں کراتے ہیں؟ غسل کے در استنجا کہاں سے آ گیا بھائی؟ استنجا کیوں کراتے ہیں؟
نبی پاک فرماتے ہیں جب موت آتی ہے ٹانگ ٹانگ پہ چڑھ جاتی ہے، رگیں اس کی لپیٹی جاتی ہے، رگ رگ اس کی چیری جاتی ہے، روح نکلنا نہیں چاہتی، اس کو اپنا نامہ اعمال نظر آتے ہیں، اب قریب میرے ساتھ برا ہونے والا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے یوں روح نکالنی ہے، اس کی رگ رگ سے روح کھینچی جاتی ہے، جب ٹانگ ٹانگ پہ چڑھتی ہے پیچھے سے گوں نکل رہا ہوتا ہے، آگے سے پیشاب نکل رہا ہوتا ہے، استنجا کرانا پڑتا ہے کیونکہ پاک کر رہا ہے۔ مجھ پہ موت نہیں آئے گی، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس پہ موت نہیں آئے گی، وہ نماز پڑھتا ہے، موت سب پہ آئے گی، لیکن خدا کی قسم فرق بہت ہے۔ میں آپ کو اس فرق کے بارے میں چند واقعات کرنا چاہتا ہوں۔ موت تو آئے گی، اگر یہ موت اچھی ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، اور اگر یہ موت گندی ہو جائے تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے، جب اس کے سامنے کسی کی ماں بہن بیٹی آتی ہے وہ نظر کو جھکا دیتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے مرنا ہے، مجھے اپنے مرنے کے بعد اعمال کا حساب و کتاب کرنا ہے، اس نے اللہ کی مان کے زندگی گزاری۔ اللہ فرماتا اجرائیل میرے پاس آ، اسرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، رب کہتا ہے اجرائیل فلاں بندہ فلاں بندی میری نماز پڑھنے والے، میرا ذکر کرنے والے، مجھ سے ڈرنے والے، نظر کو جھکا کے چلنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، ظلم سے باز آنے والے، حلال کام کرنے والے، مجھ سے ڈرنے والے، اس کی اب زندگی مکمل ہوئی، اسرائیل اس کو میرے پاس لیا۔ یہ نہیں دیکھتا تھا گرمی ہے کہ سردی ہے، یہ تو میرے گھر میں نماز پڑھنے آتا تھا، یہ نہیں دیکھتا تھا گھر والے خوش ہوتے کہ ناراض ہوتے، یہ تو مجھے راضی کرنے والا تھا، اس نے کسی دوست کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی بات پہنچائی، اے اسرائیل اس کی زندگی مکمل ہوئی، اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا، گرمی میں مسجد میں نماز پڑھنے بھی گیا، نفس نے اس کو گناہ کی طرف ابھارا، یہ میرے خوف سے گناہ سے بچتا رہا۔ آج میں چاہتا ہوں اس بندے کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دوں، اس کو میرے پاس لیا۔ رسول پاک فرماتے اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ اس اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچتے، اللہ کے صالح بندے کے پاس پہنچتے، اس اللہ کی مقرب بندی کے پاس پہنچتے، اور اسرائیل علیہ السلام اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھتا ہے جس طرح ماں اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ چاروں اطراف سے اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ اس شخص کی روح سے کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ رب کا ذکر کر کے سکون پانے والے، اللہ کی نمازیں پڑھ کے سکون پانے والے، نیکی کر کے سکون پانے والے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے سکون والے، اللہ نے تجھے بلایا ہے آ اللہ کی طرف اس طرح سے کہ تم نے رب کو راضی کیا، رب تجھ سے راضی ہوا۔ جب یہ پکار اس کی روح سنتی ہے، نبی پاک فرماتے وہ اس کے جسم میں ایسے پھڑکتی ہے جس طرح پنجرے میں بند کوئی طوطا نکلنا چاہتا ہے، وہ نکلنے کے لیے پھڑکتا ہے، اس کو نکال کر جنت کے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے یہ روح جب آسمان تک لے کر چلتے ہیں، پہلے آسمان تک اللہ کے فرشتے
اس کو سلام کرتے ہیں، دو قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب پہلے آسمان کا دروازہ آتا ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، بتایا جاتا ہے یہ اس کا نام، یہ اس کی ولیت، یہ اللہ کا بندہ، رب نے حکم دیا تھا اس کی روح کو نکال کے پیش کیا جائے۔ جواب ملتا ہے ہمیں حکم تھا اس کو لبیک کہیں، ہمیں حکم تھا اس کا استقبال کریں، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن و حدیث ہے، مانو مانو نہ مانو یہ وقت آئے گا، ماننا پڑے گا۔ رسول پاک فرماتے ہر دروازے کھٹکھٹایا جاتا ہے، اس کی روح اوپر جاتی ہے، یہاں تک کہ روح عرش تک پہنچتی ہے، اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ روح کہتی ہے اے رب مجھے اجازت دے میں تجھے سجدہ کر سکوں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ اجازت دیتا ہے، یہ نیک روح اللہ کی ماننے والی، گناہ سے بچنے والی اللہ کو طویل سجدہ کرتی ہے۔ رب کہتا ہے اس کو وہاں جا کر رکھو جہاں میرے نبیوں کی ارواح، جہاں میرے ولیوں کی ارواح، اور اس کو وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، آنے والا وقت رسول پاک نے پہلے بتا دیا، کیا کرو گے تو کیا پاؤ گے، کیا کرو گے تو کیا ہوگا۔ رسول پاک فرماتے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے غسل دیتے ہیں، اس کے گھر والے لواحقین بعد میں غسل دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے پہلے جنت کا کفن پہناتے ہیں، دنیا کا کفن بعد میں پہنایا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب کریم حکم دیتا ہے اس پاک روح کو استقبال کرتے کرتے قبرستان تک لے جاؤ۔ قبرستان تک اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو لبیک کہتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے، جس طرح گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، فوج گارڈ آف آنر دیتی ہے۔ یہ کیا بخت والا ہوگا جس کو اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہوں گے۔ اس کو قبرستان تک لے جاتے ہیں، یا قبر میں ڈالنے لگتے ہیں، قبر کہتی ہے مرحبا مرحبا۔ اللہ کی قسم جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے، مجھے تم سے سب سے زیادہ پیار تھا، آج تو میرے حوالے ہوگا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب اس کو لہد میں اتارا جاتا ہے، قبر کہتی ہے آج تو میرے حوالے ہوا ہے، آج میں تیرا دیکھوں کیا کرتی ہوں۔ اور اس کی قبر یہاں تک نظر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس کے سامنے سے جو اس نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، وہ گناہ اللہ کے فرشتے پکارتے ہوئے آتے ہیں، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، وہ عذاب بن کے اس کو پہنچتے ہیں۔ اس کے سامنے وضو کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی نماز پڑھتا تھا، میں اس کا وضو ہوں، بے شک اس نے یہ گناہ کیے ہیں، لیکن میں تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ جس نے نماز پڑھنی نہیں، اللہ اکبر کی صدا سننی نہیں، حی علی الصلاۃ پہ کام کرنا نہیں، وہ کہاں جائے گا۔ نبی پاک فرماتے اس نے جو وضو کیا ہوتا ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا قریب نہیں آنا۔ قبر کا عذاب کہتا ہے اس نے یہ گناہ کیے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن وضو کہتا ہے میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ گھوم کے سر کی طرف آتا ہے، اس نے جو اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بارہا کہتا ہے یہ اس کے گناہ ہیں، میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا، لیکن سامنے سے اللہ کا ذکر اس کو روک دیتا ہے۔
وہ گھوم کے دائیں طرف سے آتا ہے، اس نے اپنی ماں کا ادب کیا ہوتا ہے، اس نے اپنے ابو کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہوتی ہے۔ تیرے میرے پیارے رسول فرماتے وہ جو ماں باپ کی خدمت کی ہوتی ہے وہ نیکی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، میں تیرے قریب نہیں آنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ گھوم کے بائیں طرف سے آتا ہے، سامنے اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی میں اس کی حفاظت کروں گی، تجھے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ عذاب مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک کونے سے آواز آتی ہے، او اللہ کے بندے، او اللہ کی بندی، نفس تجھے گناہ کرنے کی دعوت دیتا تھا، شیطان تجھے گناہ کی طرف بلاتا تھا، تو اپنے آپ کو روک لیتا تھا، میں وہ صبر ہوں جو تو اپنے آپ کو روک لیتا تھا۔ اللہ کی قسم اگر میں کسی نیکی کو کمزور دیکھتا تو میں یکدم تیری مدد کو آتا، لیکن ان نیکیوں نے عذاب کو قریب آنے نہیں دیا۔ لیکن میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، جب قیامت کو قبریں پھٹے گی تو باہر نکلے گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں دروازہ جنت کا کھلواؤں گا، میں تجھے جنت میں داخل کر کے واپس لوٹوں گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے، اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزری، دیکھا تو حرام دیکھا، بولا تو حرام بولا، کھایا تو حرام کھایا، نہ پتہ رب کا حکم کیا ہے، نہ پتہ نبی پاک کی سنت کیا ہے، اللہ کا دین پتہ ہوتے ہوئے بھی اس نے عمل نہیں کیا، اہمیت نہیں دی۔ قبر کہے گی ذلیل انسان، جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ غصہ تیری پہ تھا، آج تو میرے حوالے ہوا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ حدیث پاک ہے، قبر آپس میں ملنا شروع کرتی ہے، اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف داخل ہو جاتی ہیں، اگر نماز نہیں پڑھی ہوتی اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، اگر وہ سانپ ایک ڈنگ زمین پر مار دے قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب وہ ڈنگ مارے گا یہ 70 ہاتھ زمین میں گھس جائے گا۔ پھر نبی پاک رونے لگے، رو کے فرمایا پتہ ہے وہ ہاتھ کتنا بڑا ہوگا؟ اے میرے پیارے صحابہ، مدینہ منورہ سے لے کر یمن تک 1 ہاتھ ہوگا۔ یہ بندہ جب اس کو سانپ ڈنگ مارے گا یہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کی بھٹی بنا دیا جائے گا، قیامت تک یہ اس میں بھنے گا، سڑے گا، پھر قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی، یہ باہر نکلے گا۔ کیسے نکلے گا؟ نبی پاک نے فرمایا جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی گناہ سے بچا ہوگا، سامنے نکلتی اللہ کے فرشتے ہوں گے، وہ کہیں گے رب نے بھیجا ہے تجھے سلام کریں گے، براق پیش کریں گے، بیٹھ براق پر کہ تجھے اللہ کے پاس لے چلیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ نیک صالح بندہ، اس کے دائیں فرشتے ہوں گے، اس کے بائیں فرشتے ہوں گے، اس کے آگے فرشتے ہوں گے، اس کے پیچھے فرشتے ہوں گے، اسے براق پر شہنشاہوں کی طرح اٹھایا جائے گا، پھر براق اٹھتا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کا نام فرمان ہوگا تو نبی پاک نے فرمایا تم نے کبھی دیکھا بکری والا بکری کے بچے کو کیسے پکڑتا ہے؟ عرض کی آقا دیکھا ہے، بکری کے بچے کو گردن پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی قبر پھٹے گی، یہ نکلے گا، اللہ کے فرشتے اس کی گردن سے پکڑ کر اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔
میں نے شروع میں عرض کی 5 سال کے بچے کو پتا ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، لیکن بدی سے ہم ہٹتے نہیں، گناہ سے باز نہیں آتے۔ کوئی میری ماں بہن بیٹی پر برقع پہن کے پردہ کر کے جا رہی ہے، کوشش کریں گے دائیں سے دیکھ لیں بائیں سے دیکھ لیں، لیکن میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، میری بیٹی کے قریب بھی کوئی کھڑا نہ ہو، اور اگر وہ پردہ کی ہوئی ہے تو پھر پیر دیکھیں گے، پیر گورے ہیں پتہ چل جائے گا رنگ کیا ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ میرے بھائی میرے بیٹے، نبی پاک کا فرمان ہے ہر انسان کے دل میں 2 خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں اللہ کا فرشتہ بیٹھتا ہے، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھتا ہے۔ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ فرشتہ اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈالتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ کا فرشتہ نیکی ڈالتا رہتا ہے، یہ نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے ذکر سے اگر غافل ہو جائے اس کے دل کے دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہے، وہ اس کے دل میں گناہ کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، وہ شیطان اس کے دل میں گناہ کی محبت ڈالتا رہتا ہے، یہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ گناہ کر کر کے یہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ کیا معلوم چلا؟ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں کوئی 20-25 منٹ گناہ کے لیے دیے ہیں۔ عالم صاحب تشریف فرمائے، اللہ نے علم دیا، پوچھا 24 منٹ تو چھوڑو 24 سیکنڈ بھی دیے اللہ نے، یہ 24 سیکنڈ گناہ کر دیا کرو، 1 سیکنڈ بھی اللہ نے گناہ کے لیے نہیں دیا۔ معلوم چلا اللہ کی نافرمانی کی اجازت ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور ہر وقت اگر نیکی کرنی ہے تو پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ جو دم غافل سو دم کافر، جس گھڑی اللہ کی یاد نہیں ہے نیکی نہیں ہوگی، اس وقت لازمی گناہ ہوگا، اندر باطن میں گندگی آئے گی، گناہ کی محبت پیدا ہوگی، گناہ کی چاہت پیدا ہوگی۔ یہ بندہ ہاتھ پر مارے گا جو کرنا ہے کر بیٹھے گا۔ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے نہیں ہو سکتا۔ باتیں کرو گے ذکر نہیں کر سکو گے، کھانا کھاؤ گے ذکر نہیں کر سکو گے، پانی پیو گے ذکر نہیں کر سکو گے، سو جاؤ گے ذکر نہیں کر سکو گے۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم ہر وقت گناہ سے بچنا، اور ممکن کم ہے جب ہر وقت اللہ کا ذکر کرو گے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر صرف دل سے ہو سکتا ہے۔ کیسے میں آپ کو صرف 10 منٹ میں طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کی اجازت دے دیتا ہوں، خدا کی قسم کر کے نہیں، کیا نعمت ہے۔ اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا آپ کو اللہ کی پناہ مل جائے گی، اور اللہ کی پناہ کے بغیر نہ کوئی پیر بچتا ہے، نہ کوئی مولوی ہوتا ہے، نہ کوئی حافظ بچتا ہے۔ اللہ کی پناہ مل جائے تو گدا گاڑی چلانے والا بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات تو اس کی اجازت شرط ہے۔ میں ابھی آپ کو اجازت دوں گا، 5-10 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ ابھی اس اللہ کے نام کو دل میں جگہ دے دو، ہر اگلا دن بدلتا جائے گا۔ خدا کی قسم جو بے نمازی وہ نمازی بن جائے، جو نمازی وہ تہجد گزار بن جائے، جو سنت کا تارک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا جائے۔
اندر باہر اللہ کا نور پھیل جائے، رگ رگ میں اللہ کی اطاعت آ جائے۔ جتنے خدا کے ولی بنے وہ آسمان سے نہیں گرے نہ زمین سے ہوئے، وہ ماں باپ کے بچے تھے، خدا کے کسی ولی کے پاس گئے، ان سے اللہ کے ذکر کی تعلیم دی، اور جب اس نے عمل کیا وہ بابا وہ اللہ کا ولی گیا نہیں تھا، اس سے پہلے کئی ہزار خدا کے ولی بنا کے چھوڑ گیا۔ یہ طریقہ نبی پاک کے دور سے قیامت تک رہے گا۔ کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ، سمجھ لو یہ دل کا ذکر جو اسم اعظم ہے، نبیوں نے دل سے اللہ کا ذکر کیا، امت کو زبان سے اللہ کا ذکر کرنا سکھایا، لیکن یہ ایک واحد امت ہے جس کو تیرے اور میرے پیارے رسول نے نبیوں کے دل کا نور، دل کا ذکر عطا کر کے گئے۔ آج یہ نعمت آپ کو بھی مل رہی ہے، عمل کرنے والا خوش نصیب ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سمجھ لو یہ دل کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 انگلی نیچے، سب کو دکھا دوں گا، یہ دیکھو یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ یہ دل اچھا ہو جائے تو بندہ خدا کا ولی بن جاتا ہے، یہ دل گندا ہو جائے تو یہ بندہ شیطان بن جاتا ہے۔ اگر اس دل کو اچھا کرنا ہے تو نبی پاک سے پوچھ لو، یا رسول اللہ یہ دل اچھا کیسے بنتا ہے، یہ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت یہاں خیال کر کے سنو، دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنو، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ دل میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، دل میں کان بھی ہوتے ہیں، دل میں زبان بھی ہوتی ہے، اللہ کے نام سے کھلتی ہے۔ یہی آنکھیں کام کی ہیں، یہ آنکھیں کام کی نہیں ہیں، یہ گناہوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ دل کی زبان کام کی ہے، یہی اللہ کے نام سے کھلتی ہے۔ دل کے کان بھی اس اسم اعظم سے کھلتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ، کسی کام میں رکاوٹ نہیں، 24 گھنٹے دنیا کا کام کرو، کوئی منع نہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ ہر وقت جو کرتے کرو، اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ سننا پھر سمجھو، گرمی کا موسم پیاس لگے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس کو پیاس لگتی ہے وہ زبان سے کہتا ہو پن 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 پن، نہیں کہتا، دل میں پانی کا خیال آتا ہے۔ اس طرح ابھی اور اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لاؤ، خیال کرو یہ دل نہیں، یہ تو طوطا ہے، یہ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ آپ غور سے سنو، دل بولتا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو تجا کر کے سننا ہے۔ شروع میں خیال پکے گا، دل کہہ رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں، چند دن پریکٹس کرو۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ کسی کام کی پریکٹس کر بندہ کامل ہو جاتا ہے۔ پہلے تصور پکے گا، تھوڑے دن اگر آپ نے پریکٹس کی آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن نہیں، آپ کہیں گے میں تو یہی سنتا رہا ہوں، یہ دل کی دھڑکن ہے،
دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر یہ دل کی دھڑکن ہوتی تو پہلے کیوں نہیں سنی بھائی؟ پہلے سننی چاہیے تھی، اب کیوں سنی؟ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، لیکن بنایا مٹی سے، بنایا خاک سے۔ اللہ نور ہے، اب نور سے خاک کا کیا تعلق؟ لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، جب اس کو پیدا کیا اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا۔ اس نور کے ذریعے سے میرا قرب پا سکتے۔ جب آپ توجہ کر کے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنیں گی۔ یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، وہ دل میں جو اللہ کا نور رکھا ہوا ہے۔ ہم نے گناہ کر کر کے گندے پردے چڑھا دیے، گناہ کر کر کے اوپر کالے سیاہ پردے چڑھا دیے، اللہ کے نام کے تصور سے ہٹیں گے۔ اور جب وہ نور ذکر کرتا ہے شروع میں اس کی آواز دل کی دھڑکن کی طرح سنتی ہے، پھر اور تو کیا کریں گے، تصور پکڑیں گے، پھر یہ دل کی دھڑکن بالکل صاف واضح جس طرح ان سے نکلتا ہے اللہ اللہ، دل سے نکلے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بندہ مرے گا، اس کی روح نکلے گی، لیکن جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا یہ کبھی نہیں مرے گا۔ میں آپ کو ڈر دے سکتا ہوں، جا کے کنفرم کر لو، جس نے یہ ذکر لے کے کیا مر گیا، روح نکل گئی، دنیا دیکھ کے حیران، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو فنا نہیں، جو اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے وہ بھی لافانی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑے، پورے گھر کو ہی نمازی کر دے، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائے، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ آپ کا ساتھ بنے، اللہ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائے، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی وہ عبادت ہے جو نبی پاک غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، جتنا مراقبہ زیادہ کیا اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، صبح دوپہر شام رات، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، جتنا وقت ملے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کوئی پابندی نہیں ہے۔ وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہے، کر لو اچھی بات، نہ تو کوئی بات نہیں۔ فراغت کی گھڑیوں میں آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ جب بندہ فارغ ہوتا ہے نا پھر شیطان بہت کہانیاں سناتا ہے، اس کی کہانی سننے والا ہی دماغ ہو گیا۔ فارغ ہو جائیں، وقت ضائع نہیں کرنا، مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں۔ فارغ ہوتی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا لو، آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کے آج تک جتنے گناہ کیے اللہ کو پتا ہے، یقین ہے کہ اللہ کو ہمارے سارے گناہوں کا پتا ہے۔ جو کرتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ بچپن میں میں کیا کرتا تھا، جوانی میں میں نے کیا کیا کھیلا ہے، بڈھا ہو گیا ہوں، دانت ٹوٹ گئے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اندر کیسے شیطان کودتا ہے، کیا کیا فرمائشیں کرتا ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے، بندے کو بھی سب پتا ہے کیا کرتا رہا، اب کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مراقبہ کیسے کرنا ہے۔
فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کے آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کرو۔ میرے بھائی اور میرے بیٹے، حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اور سن لو، نبی پاک فرماتے کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اللہ کے خوف سے وہ اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ کی پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا۔ نبی پاک نے فرمایا کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اللہ کے خوف سے وہ اتنا ہی رو لے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کیسے کرنا مراقبہ دیکھ لو، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ فارغ ہوتی بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کی ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ رسول پاک فرماتے روز قیامت ایک گناہگار اتنا روئے گا، اس کی آنکھ کے پانی میں دنیا کے جہاز رکھے جا سکتے ہوں گے، لیکن وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں نبی پاک فرماتے اللہ کے خوف سے رونے والا جب اس کا آنسو بہتا بہتا رخسار پر جلتا ہے، نبی پاک فرماتے رب اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرو گے؟ آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ پہ تھوڑا رو لے، رو کے سچی توبہ کر، یا اللہ آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے۔ یہ مراقبہ، نہ زور لگا نہ پیسہ خرچ ہوا، تیرے اندر نور بڑھتا جائے گا، نور بڑھتا جائے گا، اللہ کی قسم تیری رگ رگ نور سے روشن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی اتنا منحوس، مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جنازہ دعا ہی ہے، کر دو۔ شرعی مسئلہ وہی ہے، جس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں، اس کی نماز جنازہ کیا؟ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو دفن کر دیا جائے، اس منحوس کی وجہ سے پہلے مدفون کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے پہلے نہیں سنا، ہم نے تو بہت کچھ نہیں سنا۔ سنا ہی کیا ہے؟ فلمیں دیکھی ہیں، ڈرامے دیکھے ہیں،
قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں کے پاس بیٹھی ہوئی، قرآن و حدیث سنانے والوں کے پاس بیٹھی ہوئی، وقت نہیں ہے، مصروف پڑا۔ بیوی کو نماز کا حکم دو، اگر وہ نماز نہیں پڑھی تو اس کو طلاق دے دو، نہیں تو روزے قیامت خدا تمہیں پکڑے گا، رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قیامت کے دن بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے گردن میں ہاتھ دے کر جہنم پر گھسیٹے گی۔ بیٹا اور بیٹی اپنی ماں اور باپ کی گردنیں پکڑ کر جہنم پر گھسیٹیں گے۔ ماں روئے گی، باپ روئے گا، شوہر روئے گا، اپنے احسان یاد دلائے گا۔ شوہر کہے گا تو نے انگوٹھی مانگی تھی، میں نے ہار لا دیا تھا، تو نے ایک جوڑا مانگا تھا، میں جبری سوٹ دھو لے کے آ گیا تھا۔ ماں باپ کہیں گے ہم نے کتنے مہنگے اسکول میں تجھے پڑھایا، 5,000 فیس دی۔ بیوی کہے گی میں مانتی ہوں تیرا احسان تھا، لیکن ایک دن کھانا پکانے میں دیر کی تھی تو گالیاں دیتے تھے بے غیرت، نماز تو نہیں پڑھائی، اکیلی نہیں جاؤں گی، تیرا فرض تھا مجھے نماز پڑھاتا، اکیلی نہیں جاؤں گی، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی کہیں گے او ڈیڈی ممی اسکول نہیں جاتا تھا تو گالیاں دیتے تھے، دھکے دیتے تھے، مکے مارتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، اکیلے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ یہ بیوی بھی سچ کہتی ہے، بیٹی بھی سچ کہتی ہے، بیٹا بھی سچ کہتا ہے۔ پہلے شوہر کو، ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو جہنم میں ڈالو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا۔ اللہ کی قسم آپ کا دل چاہے گا اپنے بچوں کو دانتوں سے کھا جاؤں، بیوی کو کاٹ کے کھا جاؤں، لیکن اللہ قریب نہیں ہونے دے گا، ہمیں اپنی پڑی ہوگی۔ حق ادا کر کے جان چھڑا دو، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھے وضو کرے تو وضو میں مسواک، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ ککر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، گداخ کرو، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے۔ گیلا کرو، وہ پانی ڈال کے دائیں بائیں حلق میں پھیر کے دھو لو، 3 بار پھیرو، نبی پاک کی سنت ادا ہو جائے گی، منہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن شان کیا ہے؟ بزرگ فرماتے نبی پاک کا کوئی امتی ہو 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی، آج نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نماز بھی ننگے سر پڑھتے ہیں، والوں کا اسٹائل خراب ہو جاتا ہے، ٹوپی رکھ کے صدقے جاؤں تیرے اسٹائلوں، ساری عاقبت خراب ہو گئی، اس کی فکر نہیں کی، بالوں کا اسٹائل صحیح ہونا چاہیے۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ خدا کی قسم میں نے سندھ کے اندر ننگا سر کبھی بندہ نہیں دیکھا، پٹکا، اور جس کے پٹکا نہیں اس کے ٹوپی۔ یہ تعلیم نے بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے منع کیا بھائی نہ پڑھ، اسکولوں میں پڑھ، کالج میں پڑھ، یونیورسٹی میں پڑھ، لیکن اللہ اس کے نبی کا وفادار ہو کے پڑھ۔ اگر تیری پڑھائی تجھے ننگا کر دے، یہ پڑھائی کس کام کی؟ ننگے سر نہیں پھرنا، بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہ پھرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ پگڑی، یہ پٹکا نہ مولوی کی نشانی، نہ مؤذن کا ٹریڈ مارک، یہ ہے تیرے میرے نبی کی سنت۔
آج اس کسی مسجد کا امام نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام عزت میں کم ہوتے ہیں. امام تو رہبر ہوتے ہیں, امام تو امت کے سردار ہوتے ہیں. لیکن پیٹرن بن گیا, ٹریڈ مارک بن گیا, مولوی پگڑی باندھے. الحمدللہ 20 گریڈ سے ریٹائر ہوا. خدا کی قسم میٹنگیں ہوتی تھی, منسٹر بلاتے تھے, میں چلا جاتا تھا. میں کبھی مصروف ہوتا تھا, میں کہتا تھا میٹنگ شروع کرو, میں کام کر کے آتا ہوں. منسٹر کہتے تھے سر آپ آئیں گے تو ہم بیٹھیں گے, جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم بھی کھڑے. مجھے جو دیتے تھے, رنگ تو میرا کالا ہے, کم میرا چھوٹا ہے, عمل میرے پاس کوئی نہیں. مانو وہ رسول پاک کی سنتوں کو تعلیم دیتے تھے. پگڑی رسول پاک کی سنت. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میری امت دستار باندھے گی صاحب عزت رہے گی. نبی پاک نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 25 گنا زیادہ شان رکھتی ہے. سب دیکھو, پھر تو دیکھو داڑھی واجب. واجب کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب بیٹھے میں پوچھ رہا ہوں. واجب پر عمل نہ کرے موت آ جائے, یہ گناہ کبیرہ, یہ اللہ کے عذاب سے نہ ہو. داڑھی واجب, داڑھی کٹوانا, داڑھی مڈوانا, ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ. رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ, مچھوں کو پست کرو, مشرکین کی مخالفت کرو. فکر نہیں کرو. یہ دیکھو میری طرف, یہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اگر تو راضی ہو جائے میں تیرے پیروں کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں. خدا کی قسم وہ ہستی تھی, اللہ کے فرشتے اس کا طواف کرتے. آپ کہتے تھے میرا کچھ نہیں بگڑتا, میں تیرے پیروں کو ہاتھ لگا لیتا ہوں. اگر تو آج میری مان لے, جب تیری ماں تیرے منہ پر تھوکے گی, تیرا باپ تجھ سے نفرت کرے گا, یہ تیری باتیں ہاتھ جوڑنا وہاں تیرے کام آ جائے گا. کیا کرنا ہے؟ یہ ذکر کر لو جو کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے. کتنا آسان طریقہ ہے. ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو. میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ. آواز آئے نہ آئے, آواز آئے نہ آئے, توجہ کر کے سنو. پہلے خیال پکے گا, پھر دل کی دھڑکن سنے گی, پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا. جب دل زندہ ہو گیا پھر تو اللہ کا ولی بن گیا. اس کے علاوہ یہ زبان بھی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے. ہم نے زبان سے چوریاں کی ہیں, غیبتیں کی ہیں, سارے گند کیے ہیں, اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا. اس زبان سے روزانہ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, کم از کم 3 تسبیح اس زبان سے کلمہ طیبہ ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تسبیح پوری ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3-4 تسبیح درود شریف 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. جب سونے کا وقت آ جائے بندے کو سب پتا میں سارا دن کیا کرتا رہا ہوں, جو جو عیب کیے گناہ کیے ان کو یاد کر کے شرمسار ہو کے زبان سے استغفار پڑھنا شروع کر. استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا. اللہ کے سارے ولی اسی طریقے سے بنے. وما توفیق الا باللہ.